بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. میرا نام اویس ہے اور عمر 20 سال ہے. میں گاؤں کا پہلا لڑکا تھا جو شہر آ کر پڑھ رہا تھا. میرے والد کی کچھ زمین تھی اور کچھ دودھ دینے والے جانور تھے. ابو اور چاچو مل کر زمین سنبھالتے تھے اور پھر اپنی بھینسوں کا باڑا. میری 3 بہنیں تھیں اور میں اکیلا بھائی تھا. اس لیے میرے ابو چاہتے تھے کہ وہ چاہے کتنی بھی محنت کرے لیکن میں شہر میں پڑھ لکھ کر افسر بن جاؤں. ابھی میں نے BSc میں ایڈمیشن لیا تھا. مجھے خرچے کی کوئی خاص فکر نہیں تھی اور میں کھلے دل سے خرچ کرتا تھا. عام طور پر 1 مہینے کی جیب خرچ کو میں 10 دن میں ہی پورا کر دیتا تھا اور پھر سے ابو کو فون کر دیتا. پڑھائی کے نام پر بھی میں بس ایسے ہی تھا. میرے دل میں باپ کی محنت کی کوئی قدر نہیں تھی. جیسے کہ عام طور پر ایک گاؤں والا شہر آ کر خوش ہو جاتا ہے، یہی حال میرا تھا. کچھ دنوں سے میرے ابو بیمار رہنے لگے تھے لیکن مجھے اپنی غیر نصابی سرگرمیوں اور دوستوں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی. ابو نے یہ سوچ کر گھر والوں کو مجھے کچھ بتا کر پریشان کرنے سے منع کیا ہوا تھا. ان کا خیال تھا کہ میں پڑھائی میں مصروف ہوں. مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا. ایک دن جب میں سو کر اٹھا تو میرے فون پر 100 مس کال اور ان گنت میسیجز تھے. جیسے ہی میں نے میسیجز دیکھے میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. یہ میسیج میری بہنوں اور میرے چاچو نے کر رکھے تھے. ابو کی اچانک طبیعت خراب ہوئی. پہلے تو گاؤں میں ڈاکٹر نہیں تھا، پھر شہر آتے وقت لگ گیا. میرے ابو رات کو ہی کسی پہر یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے. میں روتا دھوتا گھر والوں کو کال کرتا، ہاسٹل سے گھر جانے کی تیاری کرتا ہوا شہر سے گاؤں کے لیے نکل پڑا. میں بہت سے پچھتاووں کا شکار تھا. سب سے بڑا پچھتاوا یہ کہ کاش میں رات کو ابو کے پاس ہوتا. نہ جانے ان کے دل میں میرے لیے کیا کچھ تھا. میں کم سے کم ان کی بیماری میں ان کی دل کی باتیں سمجھ سکتا، جان سکتا. میں شہر سے گاؤں جانے والی بس میں تمام راستے روتے ہوئے سفر کر رہا تھا. بس کا ڈرائیور بھی مجھے جانتا تھا کیونکہ میں 8ویں کلاس سے ہی شہر میں پڑھ رہا تھا. ابو صبح سویرے مجھے لے کر گاؤں سے نکلتے تھے، مجھے ہاسٹل چھوڑ کر واپس چلے جاتے تھے اور ایسے ہی چھٹیوں میں ابو میری چھٹیاں ہونے سے پہلے ہی آ کر گھنٹوں میرا انتظار کرتے اور مجھے لے کر گاؤں آ جاتے. بس والے کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ میرے ابو فوت ہو گئے ہیں. وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہوا تھا. جب میں اپنے گھر پہنچا تو پورا گاؤں جمع تھا. میرے ابو کو آخری سفر کے لیے تیار کیا جا چکا تھا. میں روتا ہوا اپنے ابو کے قدموں میں جا گرا. میری 3 بہنوں کے چہرے ستے ہوئے تھے. میری ماں غم سے نڈھال تھی. میں ساری رات دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتا رہا. موبائل کو سائلنٹ پر لگا کر دیکھا ہی نہیں. بہنوں کی آنکھوں میں میرے لیے بے شمار شکوے تھے لیکن پھر بھی وہ آ کر میرے گلے لگ کر خوب دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی. میری امی پر صدمے سے سکتے کا عالم تھا. تھوڑی دیر بعد جنازے کو اٹھانے کا اعلان ہو گیا اور میں چپ چاپ اپنے باپ کو کندھا دیے قبرستان چلا آیا. یہ وہی باپ تھا جس کے کندھے پر بیٹھ کر میں نے یہ دنیا دیکھی تھی. چاچو کو بھی کم لاڈ نہیں ڈالتے تھے. کل تک جس بھائی نے ان کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، آج وہ اپنے بچوں کو بھی یتیم کر کے چلا گیا تھا. نماز جنازہ ہوئی، سب لوگ رخصت ہو گئے. میں قبر کے پاس بیٹھ کر روتا رہا اور اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. کچھ دیر میرے چاچو میرے ساتھ رہے، پھر مہمانوں کو سنبھالنے کے لیے چاچو گھر چلے گئے. میں قبرستان میں بالکل اکیلا رہ گیا. شروع میں دکھ اور تکلیف کی وجہ سے مجھے اکیلے ہونے کا احساس نہیں ہوا لیکن جو ہی مغرب ہوئی، اندھیرا ہوا تو مجھے ایک دم سے خوف آنا شروع ہو گیا. ایسے میں میرے ضمیر نے مجھے بے حد ملامت کی کہ تمہیں قبرستان اور اندھیرے سے تو خوف آ رہا ہے لیکن تمہارا باپ یہاں منو مٹی تلے اکیلا سو رہا ہے، تمہیں اس کا خیال نہیں آ رہا. 8 بجے کا وقت تھا اور قبرستان میں گہرا اندھیرا چھا چکا تھا. میں سر جھکا کر ابو سے باتیں کر رہا تھا. اچانک مجھے بلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آنا شروع ہو گئی. میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. تھوڑی دیر میں مجھے یوں لگا کہ میرے چاروں طرف بلیاں ہی بلیاں ہیں. میں نے جب دیکھا تو مجھے یوں لگا چھوٹی چھوٹی سرخ آنکھوں، پیلی آنکھوں اور نیلی آنکھوں والی بلیاں مجھے ہر طرف سے گھور رہی ہیں. میں گھبرا کے اٹھا، جلدی جلدی قبرستان سے باہر جانے لگا. مگر نہ جانے کیا ہوا کہ میں جتنا قبرستان سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی راستہ طویل ہوتا جا رہا تھا. میں نے ڈر کے بھاگنا شروع کر دیا اور یہ کیا، میں جس طرف جاتا اسی طرف سے ایک دیوار میرے سامنے آ جاتی. مجھے قبرستان کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا. میں گھبرا گیا اور رونے لگا.
ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں کانپنے لگا، کیونکہ جو چھوٹی چھوٹی آنکھیں مجھے نظر آ رہی تھی، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اب جیسے میرے قد سے بھی بڑے کچھ وجود میرے پیچھے ہر طرف موجود ہے، اور اب ان کی آنکھیں چھوٹی نہیں بلکہ بڑی بڑی ہیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے درختوں سے چھوٹے چھوٹے آگ کے انگارے لٹک رہے ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر میں پورا پسینے میں بھیگ گیا اور میں اوندھے منہ وہیں زمین پر گر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر پر اپنے بستر پر موجود تھا۔ میری ماں میرے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ یہی حال میری تینوں بہنوں کا تھا۔ کمرے میں میرے چاچو بھی موجود تھے۔ جیسے میری آنکھیں کھلی، میری ماں، بہنوں اور چاچو کو سکون آ گیا۔ امی نے کچھ پڑھ کر میرے ماتھے پر پھونکا، سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ امی، مجھے گھر کون لے کر آیا؟ تو چاچو کہنے لگے کہ تم زیادہ مت سوچو، تم قبرستان میں بیٹھے تھے اور شاید سونے کی وجہ سے اور غم کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ جب تم کافی دیر تک گھر نہیں آئے تو میں اور کچھ پڑوسی تمہیں ڈھونڈنے قبرستان گئے۔ وہاں تم قبرستان کے باہر کے دروازے پر بے ہوش پڑے تھے۔ ہم تمہیں اٹھا کر گھر لے آئے۔ یہ سن کر مجھے قبرستان کا منظر یاد آ گیا اور میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میرے پورے جسم پر چونٹیاں رینگ رہی تھیں اور میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ میری حالت امی سے بھی پوشیدہ نہیں تھی۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا تم زیادہ مت سوچو اور آرام کرو۔ میری بہن میرے لیے گرم دودھ لے آئی۔ میں نے وہ دودھ پیا اور مجھے سردی لگنا شروع ہو گئی۔ میرا ذہن دوبارہ غنودگی میں چلا گیا۔ نیند کے دوران بھی مجھے یہی احساس ہوتا رہا کہ بے شمار آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ اگلے دن بیدار ہو کر میں گھر والوں کو غائب دماغی سے دیکھتا رہا۔ چاچو مجھے اپنے ساتھ مہمانوں کے بیچ لے آئے، جہاں پر تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ میں بس خاموشی سے دعا کرنے والوں کے ساتھ دعا کرتا رہا، لیکن میری زبان سے کوئی بھی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ میں بولنا چاہتا تھا، بات کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں بات نہیں کر پا رہا ہوں۔ 3-4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ میں سوتا تو مجھے رات کو بہت ساری آنکھیں نظر آتی، اور یہ وہی آنکھیں تھیں جو کبھی چھوٹی ہو جاتی، کبھی بڑی ہو جاتی۔ میں بہت ڈرا ہوا اور خوفزدہ تھا۔ ایک دن رات کو 2 سے 2:30 بجے اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے کمرے میں دیکھا کہ میرے دروازے پر بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، جو بالکل سیاہ رنگ کا ہے۔ وہ تکلیف اور غصے سے ملا جلا میاؤں میاؤں کر رہا تھا۔ میں اس کو دیکھتا رہا، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے ڈر کر کمبل اپنے چہرے پر ڈال لیا، جس پر وہ شدید غصے سے چلاتا ہوا میرے بیڈ کے سرہانے کو اپنے پنجوں سے کھرچنے لگا۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ بلی کا بچہ میرے بیڈ سے دور بیٹھ کر بولنا شروع ہو گیا۔ اس بار یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی تکلیف میں ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا سین ہے۔ کچھ دیر بعد میری امی کی آواز آئی۔ وہ میری بہن کو آواز دے کر کہہ رہی تھی، شبانہ آج 3 دن ہے اور بیری کے پاس رکھے دودھ کے برتن خالی ہیں۔ تم جانتی ہو نا کہ تمہارے ابو نے کیا تاکید کر رکھی تھی کہ چاہے گھر میں دودھ ہو یا نہ ہو، بیری کے پاس ہمیشہ دودھ کے برتن میں دودھ ڈالنا ہے۔ میری بہن نے جواب دیا، امی دودھ بہت کم آ رہا ہے، سارا دن تو مہمانوں کے لیے چائے بنتی رہتی ہے، دودھ نہیں بچ رہا، اور جو دودھ ابو ان کے لیے لاتے تھے وہ بھی چاچو 3 روز سے نہیں لا رہے ہیں۔ میں نے چچی سے بھی کہا تھا مگر انہوں نے میری بات انسنی کر دی ہے۔ میں یہ ساری باتیں سن کر کمرے سے نکل آیا۔ اپنی بہن سے کہنے لگا کہ مجھے وہ بالٹی دے دو، میں جا کر دودھ لے آتا ہوں۔ جب میں چاچو کی طرف گیا اور ان سے کہا کہ چاچو دودھ دے دیں، تو چاچی نے عجیب طرح سے منہ بنا لیا۔ کہنے لگی، بیٹے پہلے بھائی کی بیماری پر اتنا کچھ لگ گیا اور اب ان کی وفات کی وجہ سے روز 4-5 کلو دودھ جا رہا ہے۔ تمہارے چاچا دکان پہ بھی نہیں گئے، اب یہ اکیلے زمینیں سنبھالنے کے دکان، اور کب تک گھر بیٹھ کر کھاتے رہو گے؟ اب کچھ کرنا سیکھو۔ اور رہ گئی دودھ کی بات، آج صرف 2 کلو دودھ ہی مل سکے گا، کیونکہ میں نے گھر پر دودھ بیچ دیا تھا۔ دکان اتنے دن سے بند پڑی ہے، میں گھر کا خرچ کہاں سے چلاؤں؟ میں حیران کھڑا چاچی کی باتیں سن رہا تھا اور میں اندر سے شرمندہ بھی تھا۔ چاچی کا بھی قصور نہیں تھا، اپنی بہنوں اور ماں کو اب مجھے پالنا چاہیے۔ چاچا چاچی کب تک کریں گے؟ میں نے خاموشی سے بالٹی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ چاچو سر جھکائے بیٹھے رہے۔ چاچو بیچ میں کچھ بھی نہیں بولے۔ میں نے چاچو سے کہا، چاچو آپ مجھے بتائیں کہ کل سے میں کہاں جاؤں، زمین پر یا دکان پر؟ آپ مجھے جیسا بولیں گے میں آپ کے ساتھ ویسا کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے فون کر دیجیے گا اگر صبح کو کھیت میں جانا ہو یا دکان پہ۔
میں آپ کے بتائے ہوئے ٹائم پر گھر آ جاؤں گا۔ چاچی نے مجھے دودھ لا کر دے دیا۔ میں دودھ لے کر گھر چلا آیا۔ میں نے دودھ چھوٹی بہن کو دیا۔ اس نے خاموشی سے بالٹی کو دیکھا، پھر وہ روتی ہوئی اندر چلی گئی۔ میں امی کے پاس جا بیٹھا، ان کو بتایا کہ امی، ابو نہیں رہے تو گھر کا خرچ مجھے کو چلانا چاہیے، چاچو کی دکان بھی بند ہے، مجھے اب چاچو کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ امی دکھ سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ امی بولی، اور تمہاری پڑھائی کا کیا ہوگا، جس کے لیے تمہارا باپ اتنی محنت کرتا تھا کہ میرا بیٹا کوئی افسر بن جائے؟ کیا تمہارے باپ کا خواب پورا نہیں ہوگا؟ میں نے امی سے کہا کہ امی، شاید نصیب میں یہی لکھا تھا، پریشان مت ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ابو کا خواب ضرور پورا ہوگا۔ میری جگہ میری چھوٹی بہن پڑھ لکھ کر افسر بنے گی، ہمارے ابو کا نام روشن کرے گی۔ میں یہ کہہ کر امی کے پاس سے اٹھایا۔ میں نے چاچو کو کال کر کے پوچھا کہ صبح دکان پر کس ٹائم پر آنا ہے۔ چاچو نے مجھے بتایا کہ 4:30 بجے دکان کھول لینی ہے۔ دودھ والے دودھ لے کر 5 منٹ سے پہلے پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ میں دل میں اللہ کا نام لے کر سونے کی تیاری کرتا ہوا بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، اچانک مجھے لگا کہ کمرے کے دروازے کو کوئی اپنے پنجے سے کھرچ رہا ہے۔ میں ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ مجھے بلی کے غصے سے بولنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ایک دم سے مجھے امی کی آواز آئی۔ وہ پیار سے ان کو سمجھا رہی تھی کہ بس کچھ وقت صبر کر لیں، پھر سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے دل میں ایک تجسس جاگا۔ امی کے قدموں کی آواز دور ہوتی سنائی دے رہی تھی۔ میں اٹھ کر آہستہ آہستہ سے چل کر امی کی آواز کی سمجھ چلنا شروع ہو گیا۔ امی کچن میں گئی، وہاں سے نکل کر وہ دودھ کا برتن لے کر بیری کے درخت کی طرف گئی، اور میں حیران رہ گیا۔ وہاں 10-12 بچے بڑی تمیز سے بیٹھے تھے، سب کے سامنے بڑا خوبصورت برتن تھا۔ امی نے تھوڑا تھوڑا دودھ سب بچوں کے پیالوں میں ڈالا اور وہ سب دودھ پینے لگے۔ میں برآمدے میں پردے کے پیچھے چھپ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے تیز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا مجھ سے آ کر ٹکرا کر گزرا۔ مجھے اچانک لگا جیسے میرے جسم میں سوئیاں سی چبھ گئی ہوں۔ میری نظر ایک دم سامنے پڑی تو وہاں بچوں کی جگہ بلیاں دودھ پی رہی تھی۔ امی بہت پیار سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے آس پاس کوئی وجود موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں چپ چاپ آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی۔ صبح 4 بجے اٹھ کر میں نے تہجد پڑھی، جب تک امی نے میرے لیے 1 کپ چائے بنا دی۔ میں امی سے چائے لے کر دکان کی طرف چل پڑا۔ راستے بھر مجھے ڈر، خوف اور کسی نادیدہ وجود کا احساس ہوتا رہا۔ میں نے ابو کی دکان کھولی۔ اس وقت 4:30 کا وقت ہو رہا تھا۔ میں ڈرتا ڈرتا دکان پر بیٹھ گیا۔ مجھے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک 8 سال کا بچہ بڑی سی دودھ کی برنی لیے چپ کر کے آ کے بینچ پہ بیٹھ گیا۔ میں اس کو اتنی صبح صبح دیکھ کر حیران تھا۔ ابھی فجر کی اذان میں بھی وقت تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا، آپ اتنی صبح صبح؟ ابھی تو دودھ آنے میں بھی وقت ہے، آپ کہاں سے آئے ہو؟ بچہ خاموشی سے باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے باہر کی طرف دیکھتے دیکھتے ہی مجھے جواب دیا کہ میں روز اسی وقت دودھ لینے آتا ہوں اور 10 منٹ تک دودھ بھی پہنچ جائے گا۔ آپ آج پہلی بار دکان پر آئے ہیں۔ اس بچے کی آواز بہت گونجدار تھی۔ میں اس بچے کا چہرہ غور سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر زرد بلب کی روشنی میں مجھے اس سمے ناکافی لگ رہی تھی۔ میں مزید کوئی سوال کرنا چاہ رہا تھا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ میں کوشش کے باوجود بھی بول نہیں پا رہا۔ میں بھی چپ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد دودھ کی پہلی گاڑی آ گئی۔ مزدوروں نے اتر کر مجھے سلام کیا، دودھ کے برتن اتار کر دکان میں رکھ دیے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ دکان 4-5 روز سے بند ہے، تو مجھے پہلے برتن صاف کر لینے چاہیے تھے۔ میں ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور یہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ دکان میں موجود دودھ کے برتن پہلے سے دھلے ہوئے صاف شفاف رکھے ہیں، جیسے کوئی انہیں رات کو ہی دھو کر رکھ کر گیا ہو۔ مزدوروں نے دودھ برتنوں میں ڈالنا شروع کیا اور خالی برتن گاڑی پر واپس رکھ کر چل پڑے۔ بڑے بچے نے چپ چاپ اپنا برتن اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ میری برنی میں دودھ بھر دو۔ میں نے خاموشی کے ساتھ دودھ اس کی برنی میں ڈال دیا۔ جب برنی بھر گئی تو بچے نے اپنی مٹھی میں دبے ہوئے پیسے کاؤنٹر پر رکھے اور وہ برنی اٹھا کر باہر کی طرف چل پڑا۔ میں بہت دیر تک اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا جسم سن ہو گیا ہے۔ 2-3 منٹ کے بعد میں نے پیسے اٹھا کر ریز گاری کے خانے میں رکھ دیا۔ اس بچے کو گئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک اور بچہ اسی عمر کا اتنی ہی بڑی برنی لے کر آ پہنچا
اور خاموشی سے اپنا دودھ کا برتن میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے چپ کر کے اس کو بھی دودھ ڈال کر دے دیا۔ وہ بھی کاؤنٹر پر پیسے رکھ کر چلا گیا۔ یہ سلسلہ فجر کی اذان تک چلتا رہا اور تقریباً 8-10 بچے دودھ لے کر چلے گئے۔ سبھی بچے ایک ہی عمر کے تھے۔ میں نے ہر بار یہ کوشش کی کہ جب وہ بچے دکان سے نکلیں تو میں ان کے پیچھے جا کر یہ معلوم کروں کہ یہ کس طرف کو جا رہے ہیں، مگر ہر بار میرا ارادہ ناکام ہی رہا۔ فجر کے بعد دودھ کی ایک اور گاڑی آ گئی۔ اب آہستہ آہستہ گاؤں میں لوگوں کے جاگنے کا آغاز ہو رہا تھا۔ نمازی نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک بچہ جس کی عمر 15 سال تھی، وہ بھی دودھ کا برتن لے کر آ گیا۔ اس نے مجھے آواز سے سلام کہا اور کہا کہ آپ جا کر نماز پڑھیں، تب تک میں دکان پر بیٹھتا ہوں۔ میں اس کو نہیں جانتا تھا۔ میرے دماغ نے کہا کہ میں اسے اکیلا دکان پر کیسے چھوڑ کر جاؤں، لیکن مجھے حیرت تب ہوئی جب میں نے اس کی یہ بات سنتے ہی غیر ارادی طور پر مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس روز میں نے نماز میں جو لذت محسوس کی وہ آج تک مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ شہر میں ہمیشہ رات بھر جاگتا تھا اور فجر کی نماز ہونے کے بعد نماز پڑھ کر سو جاتا تھا۔ کبھی کبھار جب کالج رات کو 2-3 بجے سے پہلے نیند نہیں آتی تھی اور میں ہمیشہ ہی کالج میں لیٹ پہنچتا تھا، اس پر بھی میں سارا دن سستی اور کسل مندی سے گزارتا تھا۔ ہاسٹل واپس آتے ہی کھانا کھا کر سو پڑتا۔ اگلے دن سے میری وہی روٹین ہوتی۔ میں نماز پڑھ کر دعا میں بے اختیار روتا رہا۔ کاش اب کی زندگی میں ہی مجھ کو عقل آ جاتی۔ کاش میں پڑھائی کے نام پر اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے پڑھ رہا ہوتا، اور کاش میں گاؤں سے ہی نہ جاتا، تو شاید آج میرے ابو بھی زندہ ہوتے۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے میں دعا مانگ کر مسجد سے باہر آ گیا۔ گاؤں کے وہ بہت سے لوگ جو مجھے جانتے تھے، سبھی نے مجھ سے بہت اچھی طرح ہاتھ ملا کر میرے ابو کی تعزیت کی، اور یہ جان کر وہ بہت خوش ہوئے کہ میں ابو کی جگہ اب دکان سنبھالوں گا۔ جس وقت میں دکان پر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بچہ لوگوں کو دودھ ڈال ڈال کر دے رہا ہے۔ میرے دماغ میں پھر یہ سوچ آئی کہ نہ جانے اس نے پیسے اس گاڑی کے خانے میں بھی ڈالے ہوں گے یا اپنی جیب میں رکھ لیے ہوں گے۔ اس بچے نے بڑی ہی عجیب مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ میری دکان پر آنے کے بعد وہ لڑکا کاؤنٹر سے ہٹ گیا، اپنا دودھ کا برتن اٹھا کر مجھے پکڑا دیا۔ میں نے دودھ ڈال کر اس کا برتن واپس پکڑایا تو اس نے مٹھی میں دبے ہوئے پیسے کاؤنٹر پر رکھے۔ کہنے لگا، بھائی جی میری یہی روٹین ہے، جب کرامت چاچا زندہ تھے تو وہ بھی مجھے دکان پر بٹھا کر خود نماز پڑھنے چلے جاتے تھے۔ دودھ کا کام ایسا ہی ہے کہ یہ منہ اندھیرے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، میں رات کو بھی دکان پر آتا ہوں۔ دودھ کے یہ سارے برتن دھونا بھی میری ہی ذمہ داری ہے۔ آپ آہستہ آہستہ سب کو جان جائیں گے، مگر آپ جلد بازی نہ کریں۔ پھر مسکرا کر اللہ حافظ کہتا ہوا دودھ کا برتن لیے وہ بھی اسی طرح منہ اندھیرے چل پڑا۔ اس کے ایک طرف جانے کے بعد میں نے پیسوں کا خانہ کھول کر دیکھا تو وہ اوپر تک بھرا ہوا تھا۔ میں شرمندہ سا ہوا۔ اب گاؤں کے لوگ دودھ لے کر جا رہے تھے۔ 10 بجے چاچو دکان پر آ گئے۔ میں نے پوری ایمانداری سے ان کو کاؤنٹر پر بٹھا کر پیسے ان کے حوالے کر دیے۔ چاچو نے گن کر پیسے اٹھا لیے۔ ان پیسوں کے 3 حصے کیے، ایک سے بھینسوں کے لیے کھل اور کھانڈ وغیرہ کے لیے الگ کیے۔ آدھے پیسے مجھے دے کر آدھے خود لے گئے۔ 10 بجے دکان کو ملازم کے حوالے کر کے میں گھر چلا آیا، کیونکہ میری امی نے یہی کہا تھا کہ 10 بجے تم آ جانا اور دکان ملازم سنبھال لیں گے۔ میں نے آ کر ناشتہ کیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ اب مجھے شام 4 بجے دکان پر جانا تھا۔ رات کو 10 بجے جب دکان بند کرنے کا وقت ہوا تو صبح والا لڑکا واپس دکان پر آ گیا۔ کہنے لگا، پرویز بھائی آپ آرام سے گھر جائیے، میں دکان بند کر کے چابی چچی جان کو دیتا ہوا چلا جاؤں گا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی چابی اس کے حوالے کر کے سارے پیسے گن کر اٹھائے، رجسٹر میں لکھے اور گھر چلا آیا۔ پیسے امی کے حوالے کیے تو امی نے پوچھا، ریحان وقت پر دکان پہنچ گیا تھا؟ میں نے امی سے پوچھا، کون ریحان؟ امی نے کہا کہ وہی جس نے تمہیں چابی مجھے دے کر جانے کا کہا ہے اور گھر بھیجا ہے۔ میں نے کہا، جی امی وہ لڑکا صبح بھی دکان سنبھال رہا تھا جب میں نماز پڑھنے گیا تھا۔ امی مجھے سب کچھ بہت عجیب عجیب سا لگ رہا ہے۔ بیٹھے بٹھائے مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا سارا جسم سن ہو گیا ہے۔ کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے دماغ سے ساری سوچیں مٹ گئی ہیں، اور کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کر نہیں پا رہا۔ امی یہ سب کیا ہے؟ امی مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ بیٹا جلد بازی مت کرو، سب کچھ تمہیں جلد ہی سمجھ آ جائے گا۔ اور سنو، رات کو کبھی بھی کسی آواز آنے پر اٹھ کے باہر مت آیا کرو، کیونکہ ابھی تم ان لوگوں سے دوستی نہیں کر پا رہے ہو۔ میں منہ کھول کر امی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امی یہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟
अम्मी ने मेरे बालों में हाथ फेरा, माथा चूम कर कहने लगी कि तुम खाना खाकर जल्दी सो जाना, और मेरी छोटी बहन ने खाना लाकर मेरे सामने लगा दिया। मैंने खाना खाया, उठकर अपने कमरे में जाकर सो गया। रात को 2-2:15 बजे का वक्त होगा जब मुझे अचानक से प्यास लगी। मैंने टेबल पर रखे हुए जग में झांक कर देखा तो वहां पानी नहीं था। मैं पानी पीने के लिए बाहर निकल आया। अम्मी की कही हुई बात मैंने जहन में कहीं भी नहीं थी। अचानक मुझे यूं लगा कि जैसे कोई बच्चा भागकर एकदम से सहन के उस बेरी के दरख्त के पीछे छुप गया है। एकदम से मुझे यूं लगा कि जैसे मेरा दिल मेरे हलक में आ गया है। मेरा तजस्सुस बेरी की तरफ बढ़ने लगा कि अम्मी के कमरे की तरफ से एक जोरदार आवाज आई, रुक जाओ। मैंने एकदम पलट कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। 2-3 सेकंड के बाद अम्मी कमरे से बाहर निकली। अम्मी की आंखें गहरी सुर्ख रंग की हो रही थी। अम्मी बहुत तेजी से मेरी तरफ आई। मैं हैरान खड़ा अम्मी की रफ्तार देख रहा था। अम्मी ने मुझसे कहा, जब तुम्हें मना किया था कि तुम आधी रात के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलोगे तो ये क्या हरकत है। जब अम्मी ने यह बात कही तो मैं अम्मी की आंखों की तरफ नहीं देख पा रहा था। अम्मी की आवाज बहुत गूंजदार लग रही थी। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे मेरे कमरे में छोड़ा। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर हैरान बैठा, अपना सर पकड़ के ये सोच रहा था कि ये क्या माजरा है। तभी सिर्फ 2 ही लम्हों के अंदर अम्मी पानी से भरा हुआ जग मेरे कमरे में ले आई। जग को बुरी तरह से टेबल पर पटका और मेरी तरफ उंगली उठाकर कहने लगी, मैं तुम्हें दोबारा वार्निंग दे रही हूं, तुम आधी रात के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। अम्मी मुझे इस बुरी तरह से घूर रही थी कि मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने चुप करके पानी पिया और कोशिश के बावजूद मैं सो नहीं पाया। जैसे ही 4 बजे कमरे का दरवाज़ा बजना शुरू हो गया। मैंने पहली ही आवाज़ में कहा कि अम्मी मैं उठ गया हूँ, मैं आ रहा हूँ। जब मैंने बाहर निकल कर देखा तो दरवाजे पे कोई भी नहीं था। मैंने चुपचाप जाके वज़ू किया और आकर अपनी नमाज पढ़ी। इतनी देर में अम्मी चाय का कप लेकर मेरे कमरे में आ गई। हालांकि जब मैं बाहर सहन में था तो अम्मी के कमरे की रोशनी बंद थी और घर में बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन अब अम्मी चाय लेकर आई थी। मैंने चुप करके चाय पी। अम्मी से चाबी लेकर खुदा हाफिज कहता हुआ घर से निकल आया। मैं अभी दुकान से कुछ दूर ही था कि मुझे बिल्ली के बच्चे के रोने की बेतहाशा आवाज़ आई। मेरे जहन में खौफ भी था, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर मैं उस आवाज़ की समत बढ़ा। मैंने देखा कि बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा है जिसके पाँव में कांटा छुपा हुआ है। उसकी तकलीफ की वजह से वो बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था। मैंने बैठकर उसके सर पर हाथ फेरा, फिर प्यार से उसके पाँव का कांटा निकाल दिया। बिल्ली का बच्चा बहुत खूबसूरत था, काले रंग का और नरम इतना जैसे कि कोई रुई का गुड्डा हो। मैं उसको साथ लेकर दुकान पर आ गया। वहां आकर मैंने एक साफ पट्टी धोकर उसके पाँव पर बांधी और उसे गोद में लेकर बैठ गया। कुछ देर तो वो मेरी गोद में बैठा रहा। उसके बाद वो उतरकर दुकान से बाहर चला गया। मैं इस ख्याल से कि उसको पकड़कर वापस ले आऊं क्योंकि वो अभी जख्मी है। अभी मैं दुकान से निकलकर उस समत में बढ़ ही रहा था जिधर वो गया था, तो अचानक मुझे पीछे से आवाज आई, अवैस भाई। मैं उधर ही एकदम से उछल पड़ा क्योंकि सिर्फ 2 मिनट पहले वहां पर कोई भी नहीं था। अब जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कल वाला लड़का वापस आ गया था। आज उसके कंधों पर एक शाल ओढ़ रखी थी। उसका एक हाथ शाल के अंदर था। आज वो बहुत ही प्यार से मेरी तरफ देख रहा था। वो बेंच पर बैठकर बाहर की तरफ देखने लगा तो एकदम से मेरे जहन में ये ख्याल आया कि जब कल मेरी और उसकी कोई बात ही नहीं हुई थी तो उसे मेरा नाम कैसे पता लगा। जैसे ही मैंने ये बात सोची और अभी मैं उसको आवाज़ देने ही वाला था कि उसने एकदम से चेहरा मेरी तरफ किया। उसकी आंखें अजीब सी स्याह रंग की थी, नीला नीला स्याह रंग, चमकदार। उसने कहा, अवैस भाई, करामत चचा आपकी बातें हमसे करते रहते थे। हम सब लोग आपका नाम जानते हैं। चचा कहते थे कि एक दिन आप बहुत बड़े अफसर बनकर गांव वापस आएंगे, मगर अफसोस चचा के पास इतनी मोहलत नहीं थी कि वो आपको अफसर बना देते। मेरा नाम जाबिर है, मैं यहाँ करीब ही रहता हूँ, आप परेशान मत हुआ करें। असल में हमारे वालिद सुबह होने से पहले ही काम पर चले जाते हैं, तो इसलिए हम बरसों से इसी वक्त दूध लेने के लिए करामत चचा के पास आते हैं। जाबिर ने मेरे उन सवालों का जवाब भी दे दिया जो अभी मेरे जहन में आने ही वाले थे। मैं हैरत के साथ उस लड़के की तरफ देख रहा था। उसने कितनी छोटी सी उम्र में किस तरह एहसान के साथ अपनी बात कही थी। थोड़ी देर में ही दूध की गाड़ी आई और वो दूध लेकर चलता हुआ। जब वो काउंटर पर पैसे रख रहा था तो अचानक हवा के साथ उसकी शाल उसके बाजू से हट गई। मैंने देखा कि उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। अभी मैं उस पट्टी को देख ही रहा था कि वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया।
کہنے لگا اویس بھائی رات کو چوٹ لگ گئی تھی۔ وہ چھوٹا لڑکا میری طرف دیکھ کر مسکراتا ہوا چلا گیا۔ آج پھر اتنے ہی بچے میری دکان پر چپ کر کے آئے اور دودھ لے کر جاتے رہے۔ پھر ریحان آ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اویس بھائی آپ نماز پڑھ لیں، میں تب تک دکان دیکھ لیتا ہوں۔ بس آج ایک بات الگ تھی کہ جو بھی بچے دودھ لے کر جا رہے تھے وہ سبھی مسکرا کر مجھے دیکھ رہے تھے، ورنہ کل تک تو ان کے تاثرات بڑے اجنبی تھے۔ میں آج مسجد میں نماز پڑھ کر دعا مانگنے کے بعد بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ہی ایک بزرگ جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور جن کی بہت ہی پیاری اور خوبصورت لمبی داڑھی تھی، ان کے ہاتھ میں موٹے موٹے لکڑی کے دانوں کی تسبیح تھی، وہ بڑی ہی خاموشی کے ساتھ آ کر میرے برابر میں بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بیٹا، کچھ چیزوں کی کھوج کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں ہم لوگوں کے علاوہ بھی کچھ مخلوقات رہتی ہیں جن کا ذکر اللہ پاک کی مقدس کتاب میں بھی ہے۔ کوشش کرنا کہ کبھی جان بوجھ کر اللہ کی کسی مخلوق کو نقصان نہ پہنچا دینا۔ تمہارے والد بہت نیک انسان تھے اور کسی بزرگ کا دیا ہوا حکم بھی پوری ایمانداری سے مرتے دم تک پورا کیا۔ بیٹے کوشش کرنا کہ اپنے والد کے کام کو جاری رکھ سکو۔ میری دعا ہے کہ خدا تمہارے دل کی دنیا بھی بدل دے گا اور تمہارے حالات بھی۔ اس کے بعد وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دبا کر مسکرائے۔ کہنے لگے کہ بچے تو سبھی کے بچے ہوتے ہیں، چاہے وہ انسان کے بچے ہوں چاہے کسی اور مخلوق کے۔ اتنا کہہ کر وہ بہت ہی پراسرار طریقے سے مسکرانے لگے۔ میں ابھی ان کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے امام صاحب نے آواز دی، اویس بیٹا بات سنو، آج شام کو تمہارے والد کے لیے خصوصی دعا ہے، اس لیے تم عصر کے وقت ہی مسجد میں آ جانا۔ تو مجھے اچانک یاد آیا کہ آج ابو کی 10ویں کا ختم ہے۔ امی نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ مسجد میں بچوں کو اصالہ ثواب کے لیے قرآن خوانی کا کہہ دوں اور ان بچوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ میں نے امام صاحب کو یاد کروانے کے لیے شکریہ ادا کیا اور جیسے ہی پیچھے مڑ کر ان بزرگ سے بات کرنا چاہی تو میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے جب مسجد کے اندرونی دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں کا پردہ ہلکا سا ہل رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی کوئی وہاں سے گزر کر گیا ہو۔ یہ دروازہ امام صاحب کے حجرے کی طرف کھلتا تھا، لیکن مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ امام صاحب مسجد میں اکیلے رہتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے علاقے کے ہیں پر ان کی فیملی الگ رہتی ہے اور وہ کبھی کبھار ملنے کے لیے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اس دوران میں میرے ابو اور چاچو نماز کی امامت کرتے تھے اور اذان دیتے تھے۔ میں نے پھر کچھ سمجھ نہ آنے پر اپنے آپ کو بہت بے بس پایا۔ میں اٹھ کر دکان پر آ گیا۔ اب میری یہی روٹین بن گئی تھی۔ اگر میں رات کو 2 بجے کے قریب اٹھ بھی جاتا تو باہر جانے سے پرہیز کرتا تھا۔ اچانک ایک عجیب ماجرا ہوا کہ میری چچی نے چاچو کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی بھینسیں اور دکان الگ کر لے اور اسی طرح ملازم اور کام بھی بانٹ لے۔ میں کیونکہ ابھی اس کام میں نیا تھا تو چاچو اس بات پر رضامند نہیں تھے، تو چاچی نے گاؤں کے کچھ بڑے لوگوں کے بیچ میں یہ معاملہ رکھا اور کہا کہ یا تو چاچو چاچی کی بات مان لیں ورنہ وہ گھر چھوڑ کر اپنے میکے چلی جائیں گی۔ جب امی کو یہ بات معلوم ہوئی تو امی بہت دکھی ہوئی۔ امی نے چاچو کو پیغام بھجوایا کہ بھیا تم لوگ اپنا گھر خراب مت کرو، جیسا تمہاری بیوی کہتی ہے اپنا کام الگ کر لو۔ میرے بچوں کا اور میرا خدا مالک ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب میں چاچو کو یہ پیغام دے کر واپس آ رہا تھا تو چاچو بے اختیار رو رہے تھے۔ میں نے کبھی بھی چاچو کو ابو کے سامنے بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں ان کا دکھ سمجھ رہا تھا مگر ان کی بھی مجبوری تھی۔ اس روز میں ابو کی قبر پر جا کر بے تحاشا رویا، پھر بیٹھ کر ابو کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ ہماری مدد کرے، کیونکہ میری 3 بہنیں ہیں جو مجھ سے چھوٹی تھیں، ان کی تعلیم، ان کی شادیاں اور خود اپنی زندگی اور امی، ان سب کے لیے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بجھے دل کے ساتھ گھر لوٹ آیا۔ امی نے مجھے بلایا، کہنے لگی کہ اویس بیٹا مجھے آج تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، چاہے کام کتنا بھی کم کیوں نہ ہو جائے لیکن ہمارے گھر روزانہ 10 کلو دودھ ہی آنا چاہیے۔ مجھے امی کی یہ بات سن کر بہت صدمہ لگا اور دل ہی دل میں غصہ بھی آیا۔ 10 کلو دودھ کا امی نے کیا کرنا ہے؟ میں نے امی سے کہا امی 10 کلو دودھ، آپ جانتی ہیں نا کہ کام کاروبار سب کچھ آدھا ہو گیا ہے، معلوم نہیں دکان پر میرے پاس لوگ آتے بھی ہیں یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ جو میرے گاہک ہیں وہ بھی چچا کی طرف چلے جائیں، کیونکہ مجھے تو سبھی لوگ ابو اور چاچو کی وجہ سے جانتے ہیں۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ یہ دکان میرے اکیلے کی ہے تو کیا وہ مجھ سے خریدیں گے دودھ؟ میں اتنا کہہ کر غصے میں اپنے کمرے کی طرف اٹھ کر آ گیا۔ چھوٹی بہن کھانا لے کر آ گئی۔ میں نے اس کو غصے سے کہا کہ اٹھا کر لے جاؤ یہ کھانا، مجھے نہیں کھانا۔ میری بہن نے میری طرف دیکھا
زور زور سے روتی ہوئی کھانا وہیں چھوڑ کر کمرے سے بھاگ گئی۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی کیونکہ میرے ابو نے کبھی بھی میری بہنوں کو ڈانٹا نہیں تھا۔ ابھی مجھے کام سنبھالے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ میں ذرا سی پریشانی پر اپنی بہن پر چلا اٹھا تھا۔ میں اٹھ کر اپنی بہن کو منانے کے لیے امی کے کمرے کی طرف گیا، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں مایوس ہو کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ میں نے خاموشی سے آ کر کھانا کھایا۔ تھوڑا کھانا بچ گیا تھا جسے اٹھا کر میں نے کچن میں رکھ دیا۔ جب میں کچن سے واپس کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 2 بہت بڑی بڑی بلیاں بیری کے درخت کے بالکل نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بلیاں بہت ناراضگی سے مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں نے سر جھٹک کر اس چیز کو اپنا وہم سمجھا، کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے دروازے پر وہ دونوں بلیاں آ کر کھڑی ہو گئیں اور بہت تیز آواز میں بولنا شروع ہو گئیں۔ ان کی آواز میں بہت شدید گونج تھی اور ان کی آنکھیں نہ نیلی تھیں نہ پیلی تھیں بلکہ سرخ رنگ کی تھیں، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی آنکھوں سے کوئی روشنی سی نکل رہی ہے۔ میں ڈر گیا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر اپنا جوتا اٹھا کر بلیوں کی طرف پھینک دیا۔ بلی جوتے سے ڈر کر بھاگی ہی نہیں۔ ایک بلی کو جوتا زوردار طریقے سے جا کر لگا۔ میرا مقصد ان کو مارنا نہیں تھا، ڈرانا تھا۔ ایک دم سے جیسے کوئی ہوا کے جھونکے کی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا، اور مجھے لگا کہ کسی بہت ہی طاقتور انسان نے آ کر میرا گلا پکڑ لیا۔ اس نے مجھے گلے سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا۔ میرے پاؤں زمین سے بہت اوپر اٹھ چکے تھے، اور وہ جو بھی تھا وہ ہوا کی تیزی سے کمرے میں آیا تھا۔ اس وقت بہت اونچا اور لمبا تھا، اور جب وہ بولا تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ بول رہے ہوں۔ اس نے گونجتی ہوئی آواز میں کہا، آج تو تم نے اپنی ماں اور بہنوں کا دل دکھا لیا، مگر آئندہ بھول کر بھی ایسی غلطی مت کرنا، ورنہ تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تمہارے والد بہت اچھے انسان تھے، صرف ان کی وجہ سے ہم نے کبھی اس گھر کو نقصان نہیں پہنچنے دیا، اور نہ ہی کبھی آگے پہنچنے دیں گے۔ وہ اپنی رضامندی اور خوشی کے ساتھ ہمارے بچوں کو دودھ دیتے تھے۔ ان کو زندگی نے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ تمہیں اس سب کے بارے میں آگاہ کر سکے۔ انہوں نے ہمارے بچوں کی بھوک کو اپنے بچوں کی بھوک کی طرح سمجھا، تو ہم نے بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہمیشہ ان کو نفع ہی پہنچایا ہے۔ آج تمہیں ہمارے بچوں کے لیے 10 کلو دودھ زیادہ لگ رہا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ تمہارے دودھ کی قیمت سے کہیں زیادہ قیمت تمہارے پیسوں میں شامل ہوتی ہے؟ تم جاننا چاہتے ہو نا کہ ہم کون ہیں؟ میرا نام طالوت ہے۔ جس کو تم نے جوتا پھینک کر مارا وہ میری بیوی آکاشا ہے، ریحان میرا بیٹا ہے، جابر میرا بیٹا ہے، اور صبح جو لوگ دودھ لینے آتے ہیں وہ سب میرے قبیلے کے بچے ہیں۔ وہ دودھ اس لیے نہیں لینے آتے کہ ہمیں دودھ کی ضرورت ہے، اگر ہم چاہیں تو بنا پیسے دیے بھی دودھ لے سکتے ہیں، اگر ہم صرف تمہارے باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آئندہ سے تم کوئی غلطی نہیں کرو گے، مگر جو کچھ تم نے آج کیا ہے اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ اس نے یہ ساری باتیں کر کے مجھے اچانک سے زمین پر پھینک دیا۔ مجھے زمین پر گرنے سے شدید تکلیف ہوئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسی طرح ہوا کے جھونکے کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا میری امی بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تو مجھے زمین پر پڑا ہوا دیکھ کر وہ رونے لگی۔ انہوں نے مجھے سہارا دے کر بستر پر لٹا دیا۔ میں نے اپنی امی سے سوری کہا اور کہا کہ امی مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے خواہ میں ردا کو بھی ڈانٹ دیا۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی دن منع کیا تھا، کچھ چیزوں کے بیچ میں مت آنا، وقت آنے پر وہ خود تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد مسلسل تمہیں اشارے دیے جا رہے تھے، اگر تم جان بوجھ کر ان کو سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے، ورنہ طالوت کے والد صاحب بھی تم سے بہت خوش تھے اور وہ اپنی طرف سے تم کو سمجھا بھی گئے تھے۔ بیٹا ہم لوگ انسان ہیں، ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دل اور دماغ دونوں ہی دیے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو آگ سے بنایا ہے، یہ شدید غصہ کھاتی ہے۔ تمہارے والد نے ان کے بزرگوں کے ساتھ اپنی دوستی نبھائی اور آخری دم تک دونوں کی دوستی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ طالوت کے والد صاحب اور ان کا پورا خاندان تمہارے پردادا کے زمانے سے اسی گھر میں رہتا ہے۔ ہم لوگوں کی خواہش تھی کہ تمہیں کوئی عجیب بات محسوس نہ ہو، اسی لیے ہی تمہیں شہر میں داخل کروائے آئے تھے۔ تمہاری بہنوں کو ان کی حقیقت کا بچپن سے معلوم ہے۔ تمہارے والد کے جانے کے بعد جب تمہاری چچی نے کافی دن دودھ نہیں بھیجا تو ان کے چھوٹے بچے بھوک سے بے حال تھے، مگر وہ لوگ ہماری مجبوری سمجھتے تھے
اسی لیے ان کے بڑوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا اور میں نے پیار سے بچوں کو راضی کر لیا تھا۔ اب جب تم دکان پر جاتے ہو تو وہ ہم سے کیے ہوئے اپنے معاہدے کے مطابق دودھ لے جاتے ہیں اور کئی گنا زیادہ پیسے دے کر جاتے ہیں جو اس وقت تمہیں محسوس نہیں ہوتے۔ تمہارے چاچو کو ان باتوں کا معلوم نہیں ہے۔ تمہاری چچی اس حوالے سے جلتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں پیسے زیادہ آتے ہیں اور دودھ بھی زیادہ آتا ہے، جبکہ ان کے 8 بچے ہیں اور تمہارے صرف 3 بہن بھائی۔ تمہارے ابو اور میں اس گھر میں رہتے تھے۔ وہ بہانے سے پہلے بھی جھگڑے کرتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے پریشان مت ہو۔ اگر ہم مخلوق خدا کا احترام کریں گے تو اللہ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ جو عمل اس کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اس کا صلہ وہ اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور اگلی دنیا میں بھی۔ اور بیٹا تم یہ بھی مت سوچو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تم شہر میں پڑھائی کے نام پر کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ آج کے بعد تم جنات کے ان بھوکے بچوں کو اور اپنے دودھ کی دکان کے معاملے کے بیچ میں ہرگز نہیں لے کر آؤ گے۔ میں یہ ساری باتیں بہت حیرت سے سن رہا تھا۔ میری دکان پر آنے والے جنات کے بچے تھے۔ امی نے مجھے پانی پلایا اور کچھ سورت پڑھ کر مجھ پر دم کی، کہنے لگی کہ آج تم صبح مت اٹھنا، آرام کرو۔ وہ مجھے لٹا کر واپس کمرے سے چلی گئی۔ امی کی کہی ہوئی ساری باتیں بار بار میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ مجھ کو ذرا سی دیر بعد ہی بخار ہو گیا۔ اب مجھے باہر صحن میں کھیلتے ہوئے بچوں کی آواز بھی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے شدید بخار میں بھی سردی لگ رہی تھی۔ میں سو بھی رہا تھا اور میرا دماغ جاگ بھی رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بہت سارے بچے کھیل کود رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے لگا کہ جیسے میری امی ان لوگوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں۔ یہ سب سنتے سنتے میری آنکھ کب لگی مجھے معلوم نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری امی پریشانی سے میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر میری امی بہت خوش ہوئی، میرے ماتھے پر پیار کیا۔ چاچو بھی کمرے میں بیٹھے تھے، میری بہنیں بھی بیٹھی تھیں، امام صاحب بھی کمرے میں بیٹھے تھے، اور ساتھ ہی میری نظر ان بزرگ پر پڑی جن کو میری امی نے طالوت کے والد صاحب بتایا تھا۔ وہ میرے بالکل سامنے بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ کو لمبا کر کے میرے ماتھے پر رکھا اور کچھ پڑھ کر دم کیا۔ مجھے لگا کہ میرے ماتھے سے کوئی بہت ہی لطیف سی چیز اتر کر میرے جسم میں شامل ہو گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں بند کر کے کھولی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کمرے میں صرف امی، بہنیں، چاچو اور امام صاحب تھے۔ میں بالکل خاموش تھا۔ چاچو امام صاحب کو لے کر باہر چلے گئے۔ امی میرا ماتھا چومنے لگی، کہا کہ بیٹا مضبوط بنو، تم جانتے ہو آج تم پورے 3 دن کے بعد ہوش میں واپس آئے ہو۔ طالوت کو اس کے والد نے بہت ڈانٹا ہے۔ اس نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ تمہیں نہیں ڈرائے گا۔ تم بھی وعدہ کرو کہ تم اپنے خاندانی فرض سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ میں مسکرانے لگا، امی سے کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھ سے ملنے کے لیے ریحان اور جابر بھی چلے آئے۔ وہ میرے لیے بہت ہی خوبصورت مہکتے ہوئے پھول لے کر آئے تھے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسے پھول نہیں دیکھے تھے۔ ان پھولوں سے خوشبو کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سی بھی نکل رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی۔ چاچو 10 کلو دودھ دے کر چلے گئے تھے۔ میں نے رات کو کھانا کھایا۔ مجھے اب باہر بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھی اور میں بے فکری سے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ آج رات سے جنات کے بھوکے بچوں کو دودھ دینے کی ذمہ داری میری تھی اور میرے دودھ کی دکان سنبھالنے کی ذمہ داری ان لوگوں کی۔ بہت سارے خوبصورت بچے باری باری مجھ سے ملنے آتے رہے۔ آج ان کو بیری کے نیچے دودھ نہیں دیا گیا، بلکہ آج میرے کمرے میں بہت ہی خوبصورت چادر بچھا کر امی نے بہت ہی خوبصورت سے برتن رکھ دیے تھے اور آج دودھ کے بجائے بہت ہی لذیذ کھیر بنائی گئی تھی۔ امی نے مجھے کہا کہ بیٹا اپنے ہاتھوں سے اپنے دوستوں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرو۔ میرے لیے دلچسپ بات یہ تھی کہ میں جتنی کھیر ان بچوں کے برتنوں میں ڈالتا جا رہا تھا، میرے برتن میں کھیر کم نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ سب بچوں نے پیٹ بھر کر کھیر کھا لی۔ امی نے وہ کھیر ایک بڑے سے برتن میں ڈال کر ریحان کو دے دی اور کہا کہ بیٹا اسے اپنے گھر لے جاؤ، آج ان بچوں کے ساتھ ساتھ تمہارے گھر والوں کی بھی دعوت ہے۔ 12 بجنے والے تھے۔ تمام بچے ایک ایک کر کے اپنے گھر جا رہے تھے۔ آج 12 بجے بیری کے درخت پر بہت چہل پہل تھی۔ ہم سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں تھے، لیکن ہم جانتے تھے کہ باہر ہمارے پڑوسی بہت خوش تھے۔ آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا جنات اور انسان کی دوستی ایسے ہی رہے گی؟ کیا میرے گھر والوں کے اور میرے والد کے خواب پورے ہو جائیں گے؟ کیا جنات کے بھوکے بچے ابھی بھی دودھ نہ ملنے پر مجھ سے ناراض ہوں گے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی۔
ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔